السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان امن کا سفیر، امن کا خواہاں اور سفارتکاری کا ماہر ثابت ہوا، اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کی ریکگنیشن حاصل کرنے میں اور اس سفارتی تگ و دو اور کوشش اور اس دوڑ میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، ہمارے سپہ سالار، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کو بہت نشیب و فراز کے بعد ایک ڈائریکشن دی، امریکہ کی ڈائریکشن بدلی اور تھرڈ ورلڈ وار کے خاتمے میں کلیدی اور مرکزی کردار ادا کیا، پوری دنیا میں قیام امن کے لیے، اور ایون کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی کو بچایا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت عالمی منڈیوں میں 15 سے 20% جو تیل ہے اس کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے، اور جب کل پاکستان نے انتہائی خوبصورت انداز سے سفارتی ٹائم پر بہترین ایک چھکا لگایا، اور 4 گھنٹے قبل جب ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ایک تہذیب کا خاتمہ ہوگا، وہ تہذیب کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ پاکستان کی سفارتکاری نے پورے خطے کو امن میں بدل دیا۔ پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جب سے معرکہ حق میں ہم نے کامیابی اور فتوحات حاصل کی، اپنی دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا اور مؤثر سفارتکاری کی۔ اس میں کون کون سے صدور وزرائے اعظم جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کے کچھ چیدہ نکات پر ہم نے گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے۔ خرم دستگیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پی ایم ایل این کے۔ بہت شکریہ دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اور پورے آپ کے ناظرین کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اونچا کیا۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ یہ بتائیے گا، وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پر مٹھائی بانٹتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی، اسحاق ڈار صاحب کی تعریف کی۔ اس کامیابی کے پس پردہ محرکات اور کون کون سے سفارتکار ایسے تھے جن کو ساتھ ملا کے یہ صحرا آپ لوگوں نے سر کیا اور یہ معرکہ سر کیا؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف اچانک نہیں ہو گیا۔ اس کی بنیاد معرکہ حق اور اس کے فوراً بعد جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس میں امریکہ بھی شامل ہوا ایک دن کے لیے، اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی، اور اس وقت پاکستان نے اپنے اصولی موقف کے ذریعے ایران کا اعتماد بھی حاصل کیا، اور جو پاکستان نے آپ نے درست کہا کہ دفاعی قوت اور مہارت کا مظاہرہ کیا تھا معرکہ حق میں، اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر امریکہ ہیں ان کی بھی توجہ حاصل کی، اور ایک ساکھ بحال کی کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو 21ویں صدی کی جنگ لڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے جب امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی جو دہشت گردی کا میں تعاون کیا، اور ایک ان کا جو درکار تھا انہیں مجرم، اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کو بیک وقت امریکہ کا اعتماد بھی حاصل تھا، ایران کا اعتماد بھی حاصل تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو اصولی فیصلے کیے، اور اس میں درست طور پہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا بہت کردار ہے کہ انہوں نے کسی وقت بھی اصول کا دامن ہاتھ نہیں چھوڑا، کوئی وقتی طور پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور پاکستان کا موقف، ایران کا موقف اور امن کا موقف جو ہے اس کو مستقل اس کا جو دامن پکڑے رکھا ہے۔ اور اس میں بہت بڑی کامیابی جس میں آپ نے ذکر کیا، لیکن کہنا ضروری ہے کہ سعودی عرب نے خاص طور پہ اس میں، اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کا اس میں بہت ساتھ دیا کہ اس پورے پروسیس میں جو 5 ہفتے سے زائد کا تھا، کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی ایران کے ساتھ، وہ بہت اتار چڑھاؤ کے باوجود ایران اور عرب ممالک کی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی تھی، جس نے پھر ہمیں یہ جو کل کا جو سیز فائر ہے
اس تک وہ پہنچانے میں کردار ادا کیا، اور اس میں بہت سارے وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں گی. بہت سارے اتار چڑھاؤ، جیسے کل کا ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں چڑھاؤ تھا کہ جو ہے وہ جب ایران کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی عرب پر حملہ کیا ہے اور پاکستان نے اس پر سخت موقف اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان یک طرفہ طور پر اصولی موقف اختیار کر رہا تھا. پاکستان نے تمام جو فریقین تھے ان پہ یہ وعدے کیا کہ وہ درست اور اصولی موقف لے گا، اور اس کے لیے بلا شبہ میں پھر کہوں گا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جن کی قیادت تھی اور جس کو پھر عمل درآمد جو ہے وہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے پہنچایا، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا بہت دیر کے بعد سفارتی کامیابی کا ایک اچھا خرم دستگیر صاحب، بہت دیر کے بعد ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ آپ نے ٹھیک کہا، عرب اسلامی جو فورن منسٹرز کا اجلاس ہوا، پاکستان نے وہاں اپنا موقف دہرایا. پھر پاکستان میں جو وزرائے خارجہ اجلاس ہوا، وہ بھی پاکستان نے بڑا ایک اہم جو بیانیہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا. نو ڈاؤٹ فریقین نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، لیکن یہ دنیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سابق اطالوی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نوبل پیس پرائز سے نوازا جائے. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی؟ جی، یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہم سب پاکستانی جو اپنی قوم پر اعتماد رکھتے ہیں، اس مٹی پر اعتماد رکھتے ہیں، یہ ان کی بھی فتح ہے. اور وہ سب لوگ جو کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ سیاسی مخالفت ہے یا کوئی اور ان کا نقطہ نظر ہے، جنہوں نے پاکستان سے مایوس ہیں یا قوم سے مایوس ہیں، ان کے لیے ایک شکست کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو یہ کامیابی، پاکستان کو یہ امتیاز، پاکستان کی یہ تحسین جو ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، یہ ایک بہت ہی میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی نادر موقع ہے کہ دونوں فریقین کی جو پریس ریلیزز تھیں یا جو انہوں نے بیان جاری کیے، اس میں انہوں نے نام لے کر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ان شخصیات کی جو دانش تھی اور ان کا جو اصولی موقف تھا، اس نے کتنا بڑا کردار ادا کیا کہ دونوں فریقین نہیں رہ سکے کہ انہوں نے بائی نیم ان کو اپنی پریس ریلیز میں مینشن. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ بھی بتائیے گا، جہاں پاکستان کی سفارتی دانشمندی، مہارت اور دیگر آپ نے چیزوں کی طرف جو ہے توجہ مبذول کروائی، وہاں اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس ٹائمنگ پر بھرپور انداز سے اپنا جو مسودہ بذریعہ ٹویٹ وزیر اعظم نے، جس کو لاکھوں لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر دیکھ لیا، اس کا کتنا امپیکٹ ہوا اور سفارتکاری میں ٹائمنگ کتنا میٹر کرتی ہے؟ جی، سفارتکاری میں ٹائمنگ ہی میٹر کرتی ہے. یہ سفارتکاری میں سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ باقی چیزوں کی تو تیاری آپ پہلے کر سکتے ہیں، آپ سوچ بچار بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا تعین اب پہلے سے بھی زیادہ، چونکہ 21ویں صدی میں ہمارے پاس اتنے تیز ترین ابلاغ کے ذریعے ہیں کہ پہلے زمانوں کی طرح اب تو تار لکھنے کا یا خط لکھنے کا وقت نہیں ہے. اب تو آپ نے چند منٹوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. اور اسی لیے بھی جو ہے جو درست طور پہ تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی قیادت کی، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے صحیح وقت پر چنا، جس وقت جو پیغام دینا تھا. آپ دیکھیے جنگ کے بالکل آغاز میں پاکستان نے بیک وقت امریکہ کی بھی مذمت کی اور ایران کی بھی مذمت کی کہ اس نے عرب ممالک پر حملہ کیوں کیا. اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اب ہمیں 5 ہفتے ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن صحیح وقت پر صحیح اصول کے مطابق اپنی بات کرنا جو ہے یہ ڈپلومیسی میں سب سے اہم ہے، کیونکہ ٹائمنگ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس وقت کون سا فریق جو ہے وہ زیادہ بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، کس وقت کس کی طاقت جو ہے اس کو کس طرف مائل کرے گی. تو یہ جو ٹائمنگ ہے، اور پاکستان نے یہ جو بیڑا اٹھایا، دیکھیے یہ بھی بہت ہی غیر معمولی ہے کہ دنیا میں اور بہت ساری بڑی بڑی طاقتیں، معاشی طاقتیں موجود ہیں، انڈسٹریل طاقتیں موجود ہیں. کسی اور طاقت کو فریقین کا وہ اعتماد حاصل نہیں تھا جو پاکستان کو حاصل تھا.
جس کا نتیجہ الحمدللہ اس سیز فائر کی صورت میں نکلا۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، ایک تو ٹائمنگ کی آپ نے بات کی، مؤثر سفارتکاری کی بھی بات کی، غیر معمولی ڈیولپمنٹس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ سر جنگی صورتحال میں گو کہ سفارتکاری مختلف امور پر، چاہے مڈل ایسٹ کی بات کریں، ایسٹرن یورپ کے مسائل ہوئے آپ کے سامنے، اس پہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی، سفارتکاری ہوئی، پاکستان نے لے کر دیگر جو فریقین تھے یا جو کنٹروورسیز تھی یا تنازعات تھے اس میں سفارتکاری کی۔ لیکن جنگی صورتحال میں، جنگی کیفیت میں، جہاں ایک طرف ڈیڈ لائن دی گئی ہو، ایک طرف تباہ کاری کے اثرات نمایاں ہوں، ایسے حالات میں سفارتکاری کتنی مشکل ہوتی ہے عام حالات میں کو دیکھ کر اگر دیکھیں؟ یہ اس پوری جو سفارتکاری ہوئی ہے اس میں اگرچہ ہم کہتے ہیں جی ایران اور امریکہ کا سیز فائر ہے، لیکن اس سارا جو عمل تھا اس کے اوپر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کالا سایہ تھا اسرائیل کے نام، جو کہ کوئی فریق نہیں تھے امن اور جنگ میں، لیکن اس کے جو مفادات تھے امریکہ نے اس کے حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ اور بہت سارے مواقع پہ اب یہ بات بھی آہستہ آہستہ سامنے آئے گی کہ اسرائیل نے خاص طور پہ جو ایرانی قیادت کو شہید کرنے کا جو کام کیا، اس میں غالباً امریکہ کی پوری جو مشاورت تھی وہ شامل نہیں تھی، اور صدر ٹرمپ کو کہنا پڑا ایک سے زائد دفعہ کہ دیکھیے ہم نے تو جن سے بات کرنی تھی وہ تو سب جو ہے شہید ہو گئے ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں۔ اسرائیل کا مستقل جو جنگی جنون تھا اس نے بھی اس سارے پروسیس کو بہت پیچیدہ بنا دیا تھا۔ اسی لیے یہ جو ڈیڈ لائن کے تحت پاکستان نے کل جو فیصلہ کیا کہ ایران کی مذمت کرنی ہے صحیح وقت پہ، اس کا کیا آؤٹ کم ہے؟ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ پاکستان کے اس مذمت کی وجہ سے سعودی عرب نے کل وہ حملہ نہیں کیا جو بالکل حق بجانب تھے وہ جواب دینے، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو وہ ماحول قائم رہا جس کے نتیجے میں پھر ایران کو بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اب ہم آگے جانا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ پر پہلے ہی واضح تھا کہ مزید بمباری سے ان کے کوئی مقصد حل نہیں ہونے تھے، تو لہٰذا یہ دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے پھر بالکل آخر وقت میں پاکستان کی جو ہم وقت موجودگی تھی امن کے لیے اس کا فائدہ اٹھایا اور ایک سیز فائر جو ہے اس کا اعلان کیا۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کیبنٹ میں آپ نے بڑا فعال کردار ہمیشہ ادا کیا ہے، حالات کو بڑی قریب سے جانچا ہے، بڑی باریک بینی سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا اب یہ جو 10 نکاتی فارمولہ ہے ایران کا، اور پھر جو میزبانی ہو رہی ہے اسلام آباد اکارڈ کا جو نام دیا جا رہا ہے، اس میں اس تسلسل کو، اس کامیابی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد کو مزید کس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے اور کس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کامیابی کے تسلسل کو بھی برقرار رکھنا ہے ٹل جنگ کے مکمل خاتمے تک؟ دیکھیے 2015 کا جو جے سی پی او اے کا ایگریمنٹ تھا اس کے بعد سے تو امریکہ اور ایران ایک میز پر نہیں بیٹھے، اور جو عمان کے مذاکرات تھے وہ بھی علیحدہ علیحدہ کمروں میں موجود تھے اور پیغام رسانی ہوتی تھی۔ غالباً اس سے جو نیا پروسیس ہے اس کا آغاز بھی ایسے ہوگا۔ تو پاکستان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری اخلاص سے اور پوری سچائی سے جو پیغامات ہیں اس کی رسائی ایک دوسرے تک کرے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو دونوں فریقین ہیں ان تک یہ بھی واضح کرے کہ یہ ہم ایک تیسری جنگ عظیم کی ایج سے واپس آئے، بالکل، اور ہمیں اب جب واپس آئے ہیں اور جو دنیا کی ایک تو امن کا معاملہ لیکن ساتھ ہی جو معیشت کا معاملہ ہے وہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عرب ممالک اور ایران سے جو تیل اور گیس اور دوسرے جو کیمیکلز آتے ہیں اس کا دنیا کی معیشت پر کتنا گہرا اثر ہے۔ اس کو پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ یہ امن قائم رہے، اور آبنائے ہرمز کو صرف ایک دفعہ کھولنا مقصد نہیں، مستقل کھلا رکھنے کا کوئی انتظام ہو۔ یہاں ابھی تو چونکہ دو فریق بیٹھے ہوں گے، لیکن پاکستان کے اوپر ایک سمجھیں کہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے بھی جو کنسرنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے میز پر موجود ہوں گے۔ تو پاکستان کے لیے ایک بڑا پیچیدہ پروسیس ہے، میں سچ یہ کہ اس پہ قبل از وقت بات اتنی نہیں کرنی چاہیے، صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس دانش اور قیادت کا مظاہرہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم جاری رکھے کہ اسی دانش اور قیادت کا مظاہرہ کرتے رہیں اور پھر اسلام آباد ایکارڈ انشاءاللہ تاریخ میں ایک سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، اپنی قیمتی تجاویز، اپنے جذبات کا، احساسات کا اور اوورآل سینیریو پہ اپنی سیر حاصل تجزیہ جو آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین کے ذریعے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچایا، اور بڑے اہم نکات آپ نے اس میں ڈسکس کیے جس کو آگے ہم زیر بحث لائیں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ایسی شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کا نہ صرف چہرہ بلکہ ان کا قلم جو ہے، انہوں نے ہمیشہ سچائی کے آب زمزم سے دھو کے حقائق پر مبنی انہوں نے اپنے تجزیے پیش کیے ہیں، لکھاری ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں صالح ظافر صاحب، بہت بہت شکریہ صالح ظافر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حماد حسن صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مڈل ایسٹ امور کے ماہر ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ صالح ظافر صاحب آپ نے پوری گفتگو سنی، خرم دستگیر صاحب کی بھی گفتگو سنی، اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی جا سکتی ہے اور آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کے بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اس عمل کے بینیفیشری اور کون کون سے ممالک ہیں جن کو اس کا فائدہ پہنچنے جا رہا ہے، اور پاکستان اس اسلام آباد اکارڈ کو لے کر ماضی کی تلخیوں کو اور جو فائنینشیل سینکشنز ہیں کیا اس کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ اپنے نکات یا مسودہ سامنے رکھ سکتا ہے؟ شکریہ بخاری صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جو کچھ خرم دستگیر صاحب نے فرمایا ہے، یہ کہا ہے، میں اسے 100% متفق ہوں۔ وہ بذات خود ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں اور ان کو خارجہ معاملات اور سفارتکاری کی نزاکتوں کا بخوبی ادراک ہے۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا فائدہ کس کس ملک کو پہنچے گا؟ میری دانست میں جی اس کا فائدہ پوری دنیا کو پہنچے گا۔ پوری دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا جو ایک عالمگیر جنگ کے دھانے پر کھڑی تھی، وہاں سے پاکستان نے اپنی دانش مندی سے، اپنے تدبر سے، پاکستان کی قیادت نے، بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یکمشت ہو کر اس منزل کو، اس مرحلے کو واپس لائے ہیں کہ دنیا کہیں اس گہرے کھڈ میں نہ گر جائے جس کے بعد اس ملک، اس دنیا پر، اس کرۂ ارض پر انسانوں کا وجود ہی ناپید ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم، اس میں جو وارنگ پارٹیز تھیں ان کے پاس نیوکلیر آرسنل نہیں تھا، لیکن اب اس وقت دنیا کے کم از کم 8 یا 9 ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اور جب اس طرح کی جنگ جب اس کا پھیلاؤ ہو جائے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا اس میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا اس 39 روز کی جنگ میں کئی مرتبہ یہ ذکر ہوا کہ اس میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوگا۔ ہر چند کہ ایران ایٹمی پاور نہیں ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف استعمال ہونے کی باتیں ہوتی رہیں، کیونکہ اس جنگ کا ایک انتہائی غیر ذمہ دار فریق اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے پاس دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کے پاس ناجائز، غیر قانونی اور غیر اعلان شدہ ایٹمی ہتھیار ہے۔ تو جہاں تک بینیفٹ کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اسرائیل کو بھی اس کے بینیفٹ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا اس میں امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا اس میں آپ نے جو صالح ظافر صاحب بات کی ہے، اس کو میں ایک اور نقطہ اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ حماد حسن صاحب جس طرح صالح ظافر صاحب نے کہا، اوورآل اس پورے سینیریو پہ بات کی، جب پان اپنا مسودہ یا اپنی تجاویز جو ہے وائے سوشل میڈیا جب وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچا رہا تھا اور نیگوسیشن شروع ہو چکی تھی وائٹ ہاؤس میں، ایون کہ رائٹرز نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا مسودہ موصول ہوتے ہی یا تجاویز موصول ہوتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اس پر فوری فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور سی این این نے بریک کر دیا تھا کہ اس پہ ایک مثبت پیش رفت ہونے کے بڑے واضح امکانات ہیں اور بڑے روشن امکانات ہیں۔ اسی دوران جو صہیونی فورسز ہیں انہوں نے سینٹرل ایران میں جو پیٹرو کیمیکل پلانٹس ہیں ان پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران صہیونی فورسز نے ان کے جو ایلومینیم کے پلانٹ ہیں اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ اتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ پھر بھی فریقین نے کیا، اور پاکستان نے اپنے موقف پر اسی طرح ثابت قدم رہ کر یہ کامیابی حاصل کی۔ یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے؟
بہت شکریہ بخاری صاحب. دیکھیں اس جنگ سے کچھ نئے شیڈ سامنے آ رہے ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے، رول ہے، وہ اس پہ تو چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ادھر بھی سامنے آنے لگی ہے. ایک تو اسرائیل کی بلیک میلنگ، وہ بلیک میلنگ وہ جو مسلم امہ کے ساتھ صرف نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے حلیف امریکہ کے ساتھ بھی کرنے لگا ہے. یعنی امریکہ ادھر مذاکرات کر رہا تھا، ادھر پاکستان کو گرین سگنل دیا تھا، ادھر ایران آن بورڈ تھا، پاکستان مذاکرات کو آگے بڑھا رہا تھا، اور اس دوران وہ ایران پر حملہ کر بیٹھا. ایک تو یہ چیز، یعنی امریکہ کے ساتھ ان کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ امریکن پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس اور یہ ان کے نوٹس میں یہ بات ہوگی امریکی پالیسی سازوں کے ذہن میں. اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی طرف. آپ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب ٹویٹ کیا تو چند گھنٹے کے اندر اندر $1 ٹریلین اکانومی میں آ گئے تھے، وہ جم کر گیا تھا. 20% جو آئل پرائسز تھے وہ گر گئے تھے. تو اس سے آپ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ صرف اس چھوٹے سے اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کی کیا حیثیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک جنگ روکنا نہیں ہے بلکہ یہ پورا خطہ جو ہمیشہ بدامنی کی لپیٹ میں رہا ہے. ایک طویل عرصے سے افغانستان کے اندر کیا صورتحال رہی، پاکستان میں، پھر ایران کے اندر ایک طویل تنہائی، اقوام متحدہ کی بندشیں اور پوری دنیا سے کٹا ہوا ایران. ایک تو ایران ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف نکلے گا، اس کا ٹریڈ آئل کے حوالے سے، گیس ریزروائر کے حوالے سے وہ ایک بڑا رچ ملک ہے، لیکن چونکہ ٹریڈ نہیں تھی، پابندیاں تھی. ایک تو اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی معاشی حوالے سے، اور اس کا فائدہ صرف ایران کو نہیں بلکہ گرد و پیش کے پورے ماحول کو. یہی نقطہ، اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ کل جب وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ کی تو 1 گھنٹے کے بعد ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو برطانوی کروڈ آئل ہے وہ 11% کم ہوا، اور جو امریکی کروڈ آئل ہے وہ 12% جو ہے وہ کم ترین سطح پر آ گیا، اور اب 95 to 96 جو ہے فی بیرل جو ہے ڈالر فی بیرل جو ہے وہ نیچے ریڈیوس کر گیا ہے. یہ تو ایک اس کا اکنامک امپیکٹ ہو گیا. دوسرا جیو اسٹریٹجک اس کا امپیکٹ جو ہے ذرا یہ بتائے گا، کیونکہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی محاذ کھلتا ہے تو کچھ طاقتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، کچھ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو ایران کے مشکل حالات میں پاکستان تو ایک بہترین دوست بن کر سامنے ابھرا، لیکن کچھ ایران کے دشمن بھی ایکسپوز ہوئے جو بظاہر ایران کے ساتھ جو ہے وہ جو بلو اکانومی کی جو ہے نا وہ نورہ کشتی کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف فادر ابو جو ہے کیا کہتے فادر کنٹری. دیکھیں انڈیا کا تو ہمیشہ اسی طرح کا رول رہا ہے. بلکہ مجھے بتایا جا رہا ہے، میں تصحیح کرتا چلوں کیونکہ میں ابھی ٹرانسمیشن میں پہنچا تو مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ $84 پر بیرل پر پہنچ چکا ہے کروڈ آئل. جی اب دیکھیں انڈیا کا رول تو ہمیشہ سے ایسا ہی رہا. سری لنکا کے ساتھ کیا تھا، نیپال کے ساتھ کیا تھا، جو قریبی ممالک ہے اس کے ہمسائے ممالک وہ تو ہمیشہ اسی طرح کرتا رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. پھر افغانستان کے اندر اپنے پراکسیز لا کر بٹھا دیے، اور پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اب افغانیوں کو اپنے مسائل کا سامنا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی خطے کے معاملات کو دیکھیں تو پاکستان تو لیڈ کر رہا ہے. وہ تو صرف خطے کے حوالے سے نہیں بلکہ گلوبلی پاکستان لیڈ کرنے لگا ہے. اب اگر کوئی حسد کے مارے کوئی بات کرے تو وہ تو الگ ہے، اس کو تو ہم اگنور کریں گے. یعنی حقائق ہمارے سامنے ہیں، اور حقائق یہ ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی جنگ جو پھیلتی جا رہی تھی، جو تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کو روکنے والا کون ہے؟ تو پاکستان ہی ہے نا. اچھا اس پہ میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. صالح ظافر صاحب بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھایا ہے، اور اوورآل اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. وقار ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کی طرف وقار ملک صاحب آتا ہوں. یہ صالح ظافر صاحب اس کا ایک اور جو پہلو ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے پہلو، کہ آبنائے ہرمز کو پاکستان کے کہنے پر فی الفور کھول دینا. یعنی جہاں امریکہ بمباری کے ذریعے صہیونی طاقتیں جو ہے وہ ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہی ہیں، ایران کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلتا، اور پاکستان کے کہنے پر فوراً اسٹیٹ آف ہرمز کھول دیا جاتا ہے. یہ اعتماد کا جو لیول ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
آپ صرف آبنائے ہرمز کی بات کر رہے ہیں. ایران ہمارا پڑوسی نہیں، ہمارا بھائی ہے، اور ہمارے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آج کے نہیں ہیں. ایران وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو اقوام متحدہ میں تسلیم کیا، منظوری دی تھی، تسلیم کیا تھا. آپ صرف ایران کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کو نہیں، امریکہ کا نہیں آپ کہتے کہ اس نے فوری طور پر گولہ باری بند کر دی، حملے بند کر دیے. آپ اسرائیل کا ذکر نہیں کرتے جس کی اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بھی وہاں پہ گولی فائر کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہ پاکستان کی اس دیانتداری پر اور خلوص پر مبنی جو سفارتکاری پاکستان نے کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ علاقہ جہاں پر آگ، گولے، تباہی، موت، خونریزی ہو رہی تھی، آج وہاں پر امن ہے. آپ نے اگر ٹیلی ویژن کی سکرینیں دیکھی ہوں گی انٹرنیشنل، تو ایران کے عوام آج سڑکوں پر ناچ گا رہے ہیں، اور پاکستان زندہ باد کے وہاں نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ کیا چیز سر ہے؟ سری نگر میں بھی لگے ہیں، سری نگر میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، سر یہ پوری دنیا میں لگیں گے، عراق میں نکلے ہیں لوگ، پوری دنیا میں لگیں گے. دنیا کے ہر دارالحکومت میں، دنیا کے ہر میڈیا پر، ٹیلی ویژن دیکھیں، اخبار دیکھیں. میں تو طالب علم ہوں صحافت کا، ہر جگہ. کل رات میرا فخر کی کوئی انتہا نہیں رہی جب بی بی سی، CNN، فاکس اور دوسرے جو چینلز ہیں وہ دیکھ رہا تھا. الجزیرہ ہیڈ لائن میں پاکستان کا نام بڑے احترام سے لیا جا رہا تھا. یہ میرے لیے بہت فخر کا لمحہ تھا. اچھا، یہ جو آپ نے فخر کی بات کی، یہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے. صالح ظافر صاحب، یہ اللہ پاک کی خصوصی ہم پہ مہربانی، ہم اس قابل نہیں ہیں، بڑے ناچیز سے ہیں. مارکہ حق میں اللہ پاک نے مجھے ایک موقع دیا تھا کہ جب میں نے اس کو اناؤنس کیا تھا، اور اس جنگ سے کچھ گھنٹے قبل میں اپنی ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن پہ رات کو بھی مڈ نائٹ تک میں ٹرانسمیشن میں ساتھ ہی تھا. تو اس وقت بھی اللہ پاک نے یہ مجھے موقع دیا کہ میرے وہ الفاظ کہ پاکستان چند گھنٹوں میں جو ہے یہ کامیابی اور یہ سہرا سر کر لے گا. نو ڈاؤٹ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور آنے والا وقت جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. وقار ملک صاحب، یہ بتائیے گا اس دانش مندی کو، اس مہارت کو، اس ٹائمنگ کو، پاکستان کی سفارتی کامیابی کو، اور ہمارا جو ایک ازلی دشمن ہے اس کی سفارتی ناکامی اور اس کو سفارتی محاذ پہ دھکیلنے میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالیے. سر بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں جسٹ ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ I want to say that I was deeply impressed when the Field Marshal Asim Munir said کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور پھر اس کے بعد میں ایک اور شخصیت کی بات کروں گا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا. یہ وہ ورڈنگ آج بھی دنیا میں گونج رہی ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں گونج رہی ہے کہ بھئی کس طرح اور کس انداز میں اور کس محبت کے ساتھ، کس وطنی کے ساتھ ان شخصیات نے یہ ورڈنگ ادا کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ہمیشہ زندہ باد، یہ ایک بالکل نیا ورڈ تھا، آج تک یہ کسی نے نہیں سنا تھا. اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن کے رہے گا. تو یہ دو لفظ جو ہے وہ دنیا کے دماغوں کے اندر اتر چکے تھے. پاکستان کے لوگ اس کے اوپر مذاق کرتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ دل کی محبت سے اور اچھے انداز میں اور مخلص ہو کے کوئی کام کریں گے تو اس میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے. اور انہوں نے جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے جو یہ انڈیا کے ساتھ مارکہ حق، جی مارکہ حق تھا، اس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کو کتنی کامیابی ہوئی. آج تو جس طرح صالح ظافر صاحب ہمارے استاد ہیں، جس انداز میں انہوں نے بات کی کہ ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت اور میں لوگوں سے مل رہا ہوں، اور جس انداز میں لوگ ہمیں سیلوٹ کر رہے ہیں، جس انداز میں BBC نے ذکر کیا ہے، جس انداز میں یہاں کے CNN نے ذکر کیا ہے، جس انداز میں اسکائی نیوز نے آج صبح سے اس کے اوپر گفت و شنید کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور رائٹرز کئی دن سے کر رہے ہیں. جی نہیں لیکن آج جو شروع ہوا اس انسیڈنٹ کے بعد، جو ابھی یہ فیصلہ ہوا، جو جنگ جو انہوں نے روکی ہے، اس حوالے سے جو ذکر ہوا ہے، اور جس طرح یہ لوگ باہر خوشی منا رہے ہیں، یہ ہمارے برٹش لوگ آج منا رہے ہیں جی خوشی، اور یورپین لوگ. میں اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوں، یہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جس انداز میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا ہے اور پاکستان کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں، میں دل میرا خوشی سے جھوم اٹھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اس وقت ترقی کی طرف گامزن ہے.
اور پاکستان اس وقت دنیا کے نقشے پہ گھوم رہا ہے، ہر شخص پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری پاکستانی قوم، اور جنہیں فیلڈ مارشل جیسی شخصیت اور یہ موجودہ حکومت نے جس انداز میں عوام کو ریلیف دیا ہے، جس انداز میں یہ صدقے دل سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے ٹریمنڈس اچیومنٹ تھی. بالکل. اور جس انداز میں جس خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. اچھا وقار ملک صاحب، آپ کیونکہ یورپ میں ہیں، صالح ظافر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ دونوں سے ایک سوال ہوگا، پہلے آپ اس کو رسپونڈ کیجئے گا، پھر صالح ظافر صاحب سے بغیر سوال کیے جو ہے میں رسپونڈ چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر عماد صاحب اس پہ اپنا انالیسز یا اپنا تجزیہ پیش کریں گے. شریکہ نو اگ لگ گئی سر. ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کل بھی میرا، بلکہ ابھی سوشل میڈیا پہ آج کافی لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، 48 گھنٹے کا مجھے کہا گیا کہ 48 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو میں نے 48 گھنٹے میں جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو سچ ثابت ہوئی، اور اب وہ سب کے سب بنکر میں چھپے ہوئے ہیں. نہ ہی وہ جے شنکر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے غیر مہذب الفاظ پاکستان کے خلاف استعمال کیے. ان کے والد صاحب کا جو کاروبار تھا اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ خود بھی یہی کاروبار کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا میڈیا جو ہے وہ اب چیخ رہا ہے کہ بھائی کہاں ہے ہمارے سفارتکار، کہاں ہے ہمارا مودی. اس وقت تو سر یہ ہمارے پڑوس میں جو ہے شدید آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کی جو ہے سمیل یہاں تک پاکستان تک پہنچ رہی ہے کہ ہم نے تو پاکستان کو سفارتکاری میں ناکام کر دیا، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو یہ کر دیا. سر ذرا ہمارے اس جو پڑوسی ہے، جو ہمارا ایک بدترین دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ اور وہاں آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ یورپ میں بھی آپ کے کوئی دوست بھی ہوں گے، وہاں پہ اٹھتے بیٹھتے آپ ہوں گے. جی، آپ کی جتنی بھی پریڈکشن تھی وہ کافی حد تک بہتر ثابت ہوئی. میں یہ سوچتا ہوں جب پاکستان اپنی خود مختاری یا کسی اہم معاملے پر قدم اٹھاتا ہے یا علاقائی تعاون میں مضبوطی دکھاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پڑوسی ممالک جو ہے جیسے بھارت بعض اوقات ناراض اور تشویش جو ہے زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کو. اور یہ تکلیف میڈیا کے ذریعے بھی اور قومی سلامتی کے حوالے سے بھی رد عمل آتا ہے. میں اس وقت انڈیا کے اندر شدید قسم کا افسوس کی لہر دوڑ چکی ہے، اور یہاں پہ بھی میں بہت سارے ہندوستانی لوگوں کو بھی ملا ہوں جو کہ ہمارے آگے پیچھے یہاں پہ اس ایریے میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی سوچ بہت ہی زیادہ منفی ہے. اور اس وقت تو خوشی کی جو لہر دوڑ چکی ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے جو ایسے جو ناراض ممالک ہیں جو کہ ہمارے دشمن ہیں انہیں تو تکلیف پہنچے گی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جو یورپینز کو دیکھتا ہوں اور جو یہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں، این جی اوز کے لوگ جس اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی، ٹھیک ہے ہمارا تو اچھا. میں وقار صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. صالح ظافر صاحب سوال میں نے کر دیا سر، گو ایڈ سر پلیز. گزارش یہ ہے جی کہ آپ نے صرف انڈیا کا ذکر کیا ہے، کوئی انڈیا کے جو بھی یہاں پر ہیں جی سر، اور وہ گماشتے ان کے آگے سے گماشتے جو ہیں ملک کے باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایسی درفنتیاں چھوڑ رہے ہیں کہ انہیں خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ پاگل لگ رہے ہیں. اب بتائیے پاکستان کو جو عزت ملی ہے وہ ان کی فضول باتوں سے اس پر کوئی حرف آرائی ہو سکتی ہے؟ آج میں صبح سے بلکہ بہت سویرے سے انڈین چینلز کو بھی فالو کر رہا ہوں. آپ یقین کریں وہاں یہ انہوں نے الفاظ کیا، میں کہہ رہا ہوں صفحہ ماتم نہیں بچھی ہوئی، وہاں پہ رونا پیٹنا جاری ہے. وہ مودی، وہ جے شنکر جن کو وہ دنیا کا امام بنا رہے تھے، وہ مودی جو دنیا کے ہر لیڈر کو جا کے جپھی ڈال لیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، آج وہ چھپا ہوا ہے کسی بل میں، کہیں نظر نہیں آ رہا. اور جے شنکر کی آواز میں نے کہیں سننے کے لیے نہیں ملی. تو میری عرض یہ ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ اگر انڈیا کو سفارتکاری کرنی ہے تو وہ پاکستان کو اپنا استاد سر ایک مانے. تجویز بھی دے دیں میں ہماری عرض طرف کرتا ہوں نا سے. جی، ہاں اگر انہوں نے سفارتکاری کرنی ہے تو اپنا استاد بنا لیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. ہاں بالکل. اگر انہوں نے جنگ لڑنی ہے تو سپاہ گیری کے لیے ان کو چاہیے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا چرنوں کو ہاتھ لگا کے ان کی آشیرواد لیں، اپنا پیشوا مان لیں. اور اگر کسی نے سیاست کرنی ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر تو ان کے چاہیے کہ وہ شہباز شریف کو اپنا استاد بنا لیں. تو یہ صورتحال ہے جس کے یا آپ نے نسخہ دیا یا قیمتی تجاویز ہے؟ نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کے ارادے جس طرح کے ہیں نا ان کے لیے مشورہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ انڈیا کو اس سلسلے میں جو تکلیف پہنچ رہی ہے اور جو بھی تکلیف پہنچنے والی ہے، آپ جب اسلام آباد ایکارڈ ایشو ہوگا، جب اسلام آباد کا نام آنا شروع ہوا، اس وقت سے انہوں نے خرافات بکنا شروع کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 دن کے بعد پوری دنیا میں اسلام آباد ہو رہا ہوگا۔ اچھا، میں حماد صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، ایک تجاویز مختلف تو دی ہیں، انہوں نے بھی دی، ایک تجویز میرے طالب علم کی طرف سے بھی اگر آپ اس کو انڈورس کر دیں سر، ان کو ایک سہ فریقی تعزیتی اجلاس بلانا چاہیے، سہ فریقی IIA، اسرائیل، انڈیا، افغانستان، تو اس تعزیتی اجلاس میں جو ہے یہ اپنی ناکامیوں کا ذکر کر کے، اور پھر 10 تاریخ کو 10 اپریل کو پاکستان میں ہونے والا جو یہ اسلام آباد اکارڈ ہے انشاءاللہ، جس کا بیانیہ بھی سامنے آ جائے گا، حالات بالکل ڈائریکشن ہی بدل جائے گی حالات کی، تو اس تعزیتی اجلاس میں یہ جو جس پہ افسوس کا اظہار کیا جائے گا اپنی ناکام پالیسیوں پر، وہ کب بلانا چاہیے ان کو سر؟ دیکھیں، میں ظافر صاحب ہمارے استاد ہیں اور آپ دوست ہیں، لیکن میں دونوں سے اتفاق نہیں کرتا، میرا نقطہ نظر الگ ہے سر۔ یہ بڑا فرمائشی سوال ہے پاکستانیوں کا سر، تجاویز ہے۔ میں آتا ہوں 1 منٹ۔ نہ استاد ہی مان لے، نہ سیکھیں ان سے، نہ تعزیتی کانفرنس بلائیں، صرف یہ کریں کہ خلوص، دیانتداری اور بھائی چارے اور ہمسائیگی کے راستے پر آ جائیں۔ جب اس پر آ جائیں گے تو پھر بیچ میں مسئلہ نہیں رہے گا تو پھر لڑائی کس بات پر ہوگی؟ آپ کے جذبات کی دل سے قدر کرتے ہیں، بنیے کی ذہنیت کو ذرا دیکھیں، اس راستے پہ لانے کے لیے ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ سبق سکھا دیا ہے نا، سبق تو سکھا دیا ہے، سبق دیکھیں، انڈیا آئسولیٹ تو ہو گیا ہے نا، اب دیکھیں پورے خطے پر آپ نظر کریں، ایران سے وہ فارغ ہو چکا، ایران میں وہ جو کچھ ہوتا رہا، یعنی بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہمارے سامنے ہے نا، وہ سے فارغ ہو گئے۔ کچھ اور بھی ہیں دوست اپنے، بنگلہ دیش میں ان کی جو طاقت تھی وہ منہدم ہو چکی، حسینہ واجد کی وہ ملک سے بھی بھاگ گئی۔ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، جو پراکسیز بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان نے ان کو تقریباً ملیامیٹ کر کے رکھ دیا، دہشت گرد کیمپ اکاڑ کر رکھ دیے، جو ٹیررسٹ تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، جو وہاں پہ ریجیم ہے وہ پسپا ہو چکی ہے، وہ منتیں کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ صلح کر لے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان ابھر کر ایک طاقت کی شکل میں سامنے آ گیا ہے، وہ اسٹریٹجک طاقت ہے، وہ حربی طاقت ہے، وہ اب ہمارا اور ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، ایران آئسولیشن سے نکلے گا انشاءاللہ، انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف جائے گا، پابندیاں ہٹ جائیں گی۔ ایران بڑا رچ ملک ہے تیل اور گیس کے حوالے سے، لیکن وہ تو سارا ڈم پڑا ہوا ہے کیونکہ پابندیاں تھی، اب وہ اس کی طرف جائے گا۔ پاکستان اس کا ہمسایہ ملک ہے، پاکستان بھی بھرا ہوا ہے ریزروائر سے، اب پاکستان معاشی قوت کی طرف بننے جا رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ سر سفارتکاری جو ہے بھارت کے اندر بھی سفارتکاری کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اس حوالے سے بھارت بھی سفارتکاری کر رہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، یعنی دبئی میں ممبئی میں اجلاس ہو رہا ہے، پھر دہلی میں اجلاس ہو رہا ہے، آپس میں ہی سفارتکاریاں چل رہی ہیں، آپس میں سفارتکاری۔ یہ دیکھیں، یہ ناکامی ہے، بدترین ناکامی ہے انڈیا کی، اگر وہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ اچھا، اب میں ذرا دوبارہ صالح ظافر صاحب، کیونکہ یہ پاکستان کے جذبات اور احساسات جو ہے ان کو مد نظر رکھ کے کچھ فرمائشی سوال بھی تھے نا، وہ پاکستان کی عوام ہے نا، ان کے جذبات آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اگلا ہفتہ کتنا اہم ہے جب JD وینس پاکستان آئیں گے، وفود کی سطح پر جو ہے یہ مذاکرات ہوں گے، پاکستان میزبانی حاصل کرے گا، ہمارا فارن آفس اس حوالے سے تیاریاں کر رہا ہے، ایک جشن ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس کامیابی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح مثال بنانا چاہیے ان ممالک کے لیے جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور حماد صاحب نے؟ عرض یہ ہے جی کہ ان ملکوں کے لیے ہم تو مثال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے بن چکے ہیں، ان کی جو کیفیت ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور اس ہفتے کے دوران پاکستان کی آزمائش کے مزید دن ہیں۔ پاکستان کو اس کانفرنس کو، جو اسلام آباد کانفرنس ہے، اسلام آباد جو ٹاکس ہیں، ان کو کامیاب بنانے کے لیے ہر لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، پروٹوکول کے لحاظ سے، ان کے درمیان گفتگو جاری رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، ماحول کو درست رکھنے کے لیے، یہ پاکستان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے،
اور یہ ذمہ داری پوری کرنے میں میری شرح سے اسلام آباد کے لوگوں کو پر بہت زیادہ بڑا ذمہ داری، بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ٹاکس ہو رہی ہیں، ان کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ماحول فراہم کریں۔ اور میں اس موقع پر اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی وفاقی کابینہ کو کہ اس نے آئندہ جمعہ کو یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس نے وہ پاکستان جس کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک تمنا اس کے دشمن خاص طور پہ انڈیا لے رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرفراز ہے، سر بلند ہے۔ آج پاکستان کا نام لے کر دنیا اپنی عزت بڑھا رہی ہے اور امن اور سکون کی باتیں کر رہی ہے۔ آج پاکستان کا جو نام ہے ایک امن پسند، ایک امن لانے والے ملک کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور دنیا کے ہر حصے میں اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، ہر حصے میں یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ صالح ظافر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حماد حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس کے علاوہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وقار ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ہمیں اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور نو ڈاؤٹ پاکستان نے تھرڈ ورلڈ وار سے دنیا کو بچا دیا، اس نہج تک پہنچنے والے تھے، اور نوبل پرائز بہت چھوٹی چیز ہے، پاکستان اس سے بڑے اعزاز جو ہے اس کا پاکستان مستحق ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے نائب وزیر اعظم، ان تینوں کی آواز کو اکٹھا کر کے ایک طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کا ایک چھوٹا سا طالب علم یہ کہتا ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔